آئیے پیارے بھائیوں، روزہ دار کے لیے وہ کون سے 15 انعامات ہیں، ثمرات ہیں۔ نمبر 1، سیدنا ابو ہریرہ، اس حدیث کے راوی ہیں بخاری و مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، روزہ داروں کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ کا انتظام۔ چنانچہ بخاری مسلم میں سیدنا سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت والے دن روزہ دار گزریں گے، اس سے اور کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ نمبر 3، روزہ دار کا انعام کیا ہے میرے بھائی؟ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 571 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، قال اللہ عز و جل للصائم فرحتان، روزہ دار کی 2 خوشیاں، اولاً جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، کتنی نعمتیں ہوتی ہیں اس سامنے، اور دوسری خوشی اس کو تب ملی کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہو جائے گا۔ نمبر 4، چوتھا انعام، روزہ جو ہے وہ قیامت والے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا۔ صحیح الجامعہ کی روایت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن اور روزہ جو ہے قیامت والے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ نمبر 5، پانچواں انعام، رمضان مبارک کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں۔ چنانچہ صحیح ابن ماجہ کی حدیث 1331 اور ترمذی کی 682، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا کانت اول لیلۃ من رمضان، رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن جو ہے باندھ دی جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اور یہ آگے کیا فرماتا ہے کہ یا باغی الشر اقصر، اور اے گناہ کرنے والے اب تو رک جا۔ اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی جو ہے دلاتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 6، چھٹا انعام، حدیث قدسی ہے صحیح المسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے، الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اللہ اکبر۔ 7واں انعام، رمضان المبارک میں تراویح یا قیام سے اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 37، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رات کو قیام کیا، تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 8، آٹھواں انعام، روزہ دار کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت۔ صحیح البخاری میں ہے کہ ایک شخص جو ہے عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا کہ دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بتائیں۔ پہلی چیز، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکوٰۃ المفروضہ وتصوم رمضان، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز پڑھو، فرض زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس شخص نے کہا، فوالذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ شخص واپس پلٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو۔ نمبر 9، 9واں انعام، اللہ تعالیٰ نے بھی روزہ داروں کے لیے بڑا اجر تیار کیا ہوا ہے پیارے بھائیو۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر تیار کرے۔ نمبر 10، رمضان المبارک میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہے۔ چنانچہ نبی صحیح المسلم میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فَإِذَا جَاءَ رمضان، جب رمضان آئے تو ہمارے ساتھ عمرہ کر لینا، کیونکہ عمرہ جو ہے رمضان میں حج کے برابر ہے، اور پھر فرمایا کہ حجۃ معیہ، اور میرے ساتھ حج کرنے کے برابر۔ 11واں انعام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، بخاری حدیث نمبر 38 اور مسلم حدیث نمبر 759،
کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 12واں انعام روزہ دار کے لیے ایک رات جو اپنی فضیلت و عظمت میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کوئی شخص اگر 83 سال 4 مہینے یا 84 سال عبادت کرتے اس سے بھی زیادہ اس کی عبادت افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 13واں انعام روزہ دار کے لیے ایک ایسا عمل ہے کہ وہ کر لے اور پوری رات سویت ہوتا رہے، فرشتے اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ چنانچہ صحیح سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیل، کہ جس نے امام کے فارغ ہونے تک قیام کیا، یعنی تراویح با جماعت پڑھ کر وتر بھی ساتھ پڑھے اور جا کر سو بھی گیا، اس کے لیے ساری رات قیام تہجد کے ثواب لکھا جائے گا۔ نمبر 14 لیلۃ القدر میں قیام سے سابقہ گناہوں کی معافی ہے۔ چنانچہ بخاری کی حدیث نمبر 1901 اور سنن ابو داؤد 1371، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں عبادت کی اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اور آخری میرے بھائیوں 15واں جو انعام اور ثمرات ہے وہ کیا ہے؟ روزہ دار کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں 1797 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ثلاث دعوات لا ترد، 3 آدمیوں کی دعا جو ہے رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ ودعوت الصائم، کہ روزہ دار کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں یہ ہیں روزہ دار کے انعامات، روزہ دار کے لیے ثمرات، روزہ دار کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے پیارے بھائیوں، خود بھی سنیں اور اس درس کو آگے بھی لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس کی طرف رغبت کریں۔ جزاک اللہ خیراً، بارک اللہ فیک۔